باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے معزز دیکھنے اور سننے والوں، آپ سب کو ہمارا سلام پہنچے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات کو زر اور زور کی بنیاد کے بندوق کی نالی کے نیچے بہت بری طرح 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کر کے اقتدار پہ ایک ایسا ٹولہ قابض ہوا جو الیکشن ہار چکا ہے۔ اس کے ساتھ بدقسمتی سے افواج پاکستان یا وہ ادارے جو پاکستان کے ادارے ہیں، انہوں نے اس کا ساتھ دیا اور اس میں لگے رہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اکابرین، کیونکہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے سالوں سے سیاسی کارکن رہے ہیں، انہیں یقین ہو چلا تھا کہ یہ حکومت آئین پہ حملہ ور ہوگی، تو انہوں نے تحریکیں شروع کرنے سے پہلے پورے 1 سال پہلے اپریل 24 میں اس تحریک کی بنیاد اسی نام سے ارادتاً رکھی کہ انہیں یقین تھا کہ یہ فسطائی حکمران آئین پہ حملہ ور ہوں گے اور اس میں جو سیولین بالادستی کے آرٹیکلز ہیں ان کو شخصی حکمرانی کی طرف دھکیلا جائے گا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان، آپ کو پتہ ہے، آپ ان کو بھی جانتے ہیں، جس انداز میں وہ نومبر میں پرامن شہریوں کے جلوسوں پہ حملہ ور ہوئے، جس انداز میں انہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا، پھر ایک مذہبی جماعت کو جس انداز میں انہوں نے خون میں لت پت کیا، تو ان کے ارادے فسطائی اور ڈکچی چرانا ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ بندوق کے زور پہ لوگوں کو دہشت زدہ کر کے اقتدار کو دوام دے سکتے ہیں۔ وہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہے۔ تاریخ میں ہر جابر حکمران عوام کے سامنے مر چکا ہے، ہر جابر حکمران عوام کے سامنے سرنڈر ہو چکا ہے۔ جس انداز میں انہوں نے چھوٹے بچوں کو تھانوں میں ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا، اور جس انداز میں انہوں نے لوگوں کے گھروں میں گھس کر تھانوں میں معزز خواتین کی بے حرمتی و بے عزتیاں کی، ہمیں اس کا تکرار کرتے ہوئے شرم ہوتی ہے۔ ان حالات میں جبکہ آئین پہ حملہ ہو چکا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد پھر 27ویں ترمیم، جس نے بنیادی انسانی حقوق بلکہ پاکستان کی آئین کی بالکل بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، ہر اس پاکستانی کا، چاہے اس کا کسی پارٹی سے تعلق ہو، چاہے وہ کسی مسلک سے متعلق ہو، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سوشل کانٹریکٹ، سماجی معاہدے کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ہر اس طاقتور کا راستہ روکے جو طاقت کے نشے میں پتہ نہیں کہاں تک چلا گیا ہے۔ جیلیں سیاسی کارکنوں سے بھر دی گئی ہیں۔ علی وزیر جو ایمنی لے چکا ہے وہ جیل میں ہے، اور بھی بڑے سارے کارکن، تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں پہ مقدمات بنائے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ عمران خان جو اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، وہ بالکل ناکردہ گناہ کے اس روپ میں، اس گناہ میں جیل میں بیٹھا ہے۔ اس کی رہائی تو دور کی بات، اس سے ملنے کوئی وہ نہیں دیا جا رہا۔ وہ قیدی نہیں ہے، وہ سیاسی، یا وہ میرے خیال میں عمران خان یا ہمارے جو ساتھی گرفتار ہوں گے وہ غیر جمہوری قوتوں اور جمہوری قوتوں کے درمیان لڑائی کے قیدی ہوں گے۔ انہیں باعزت اس میں رکھنا چاہیے تھا۔ پابندیاں ہیں ان کے بینوں کے ساتھ عدلیہ جیل میں کے سامنے لوگوں کی موجودگی میں رات کے اندھیرے میں جو بربریت دکھائی گئی، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ ان سب کی کا علاج صرف یہی ایک بات ہے کہ ہم نے اس فسطائیت کے خلاف عوام کو منظم کرنا ہے، عوام کی تنظیم آگے بڑھانی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم نے اس ملک میں ایسا نظام، ایسا طوفان مچانا ہے جس میں ان کو سرنڈر ہونا پڑے۔ حبیب جالب کا مشہور ترانہ
اب زبان ضد عام ہے، یہ ہر گلی، ہر کوچے، ہر اس میں ہونا چاہیے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان، وکلاء برادری اور تمام جمہوری لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل کا جمعہ یوم سیاہ ہوگا۔ یہ ہمارے تحریک کی، انسانی تحریک کی، جمہوری تحریک کی یہ ابتدا ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ظالموں کا راستہ روکنا ہے۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے افضل جہاد جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے، اور پھر ڈر خوف کی بات اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کریم کی اس پہ گواہی موجود ہے کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ ہم نے اللہ کے لشکر بن کر اللہ کے مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے اور اللہ کے مظلوموں کو ظالم اور جابر حکمرانوں سے نجات دلانی ہے۔ آپ کا خدا بھلا کرے۔ جمعے کا دن یوم سیاہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا چونکہ تحریک عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے، وہاں ان کے بہت بڑی فالوئنگ ہے، وہاں ہر مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے۔ ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، گلگت بلتستان سے لے کر سندھ کی صحراؤں تک، وہاں سے لے کر بلوچستان کے پہاڑوں تک ہم نے اکٹھا ہونا ہے، اور ہم نے اس ملک کو، اپنے ملک کے آئین کو، اپنے سماجی معاہدوں کو بچانا ہے، اور یہاں ہم ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہر جماعت، ہر سیاسی کارکن، ہر مسلک کے لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ہماری استدعا ہے کہ وہ جمعے کی نماز میں جس انداز میں انہوں نے استثناء دیا ہے، استثناء جو اللہ کے اولو العزم پیغمبروں کو نہیں ملا تھا، جو اللہ کے بہت بڑے انسانوں کو نہیں ملا تھا، ہمارے لوگوں کو دے دیا گیا ہے، اور اس پہ ضد ہیں کہ ہم لے کے یہ کام کریں گے، اور ہم نے ان کی ضد کو توڑنا ہے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری جمہوری، انسانی اور اسلامی وظیفہ ہے کہ ہم جابروں کے سامنے کھڑے ہوں اور غریب عوام کو ان کے ظلم سے نجات دیں۔ خدا آپ کا حافظ و ناصر۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے معزز دیکھنے اور سننے والوں، آپ سب کو ہمارا سلام پہنچے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات کو زر اور زور کی بنیاد کے بندوق کی نالی کے نیچے بہت بری طرح 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کر کے اقتدار پہ ایک ایسا ٹولہ قابض ہوا